الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امہ چینل کے ناظرین، آپ کا پسندیدہ پروگرام جس میں آپ کے شرعی سوالات کے جوابات عرض کیے جاتے ہیں، یور کوسچنز آنسرڈ، اس پروگرام میں آج حاضر ہوں۔ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو، کسی بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو، یا بالخصوص ماہ مبارک ماہ ربیع الاول شریف کے حوالے سے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے حوالے سے، آپ کے معجزات کے حوالے سے، یا آپ کے اصحاب علیہم رضوان کے حوالے سے، اہل بیت پاک علیہم رضوان کے حوالے سے کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو، آپ امہ چینل کے اسٹوڈیو پر کال کر کے لائیو کال کر کے اپنا سوال پیش کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل معلوم ہوا تو آپ کے سوال کا آج ہی جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر جواب نہ آتا ہوا تو علماء کرام سے مشاورت کے بعد آپ تک یہ معلومات انشاءاللہ پہنچائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے، حق بات سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، بالخصوص یورپ میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ السلام کے حوالے سے ان کی پیدائش کا دن عیسائی مناتے ہیں اور اسے کرسمس ڈے کا نام دیا جاتا ہے۔ آج میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت پاک اور بالخصوص آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو قرآن پاک نے، جو احادیث مبارکہ نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، ان سے آگاہ کیا جائے، تاکہ ہمارے بچوں کو جو اسکولز میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تعلیم دی جاتی ہے، اس میں جو شرعی لحاظ سے غلطیاں ہیں، جو غلط انفارمیشن ہے، اس کا ازالہ بھی ہو جائے، اور جو درست معلومات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت سیدتنا بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، وہ بھی ناظرین تک پہنچے۔ اور ناظرین سے میں بالخصوص یہ درخواست بھی کروں گا کہ آپ کے ذہن میں جو بالخصوص اسکولز کی طرف سے معلومات ہے، آپ کے بچوں کو جو بتایا جاتا ہے، وہ بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ ہمارے بچوں کو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے درست اسلامی معلومات حاصل ہوں۔ اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پیارے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، تمام نبیوں سے افضل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، جن کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے، یا اس میں مختلف اقوال بھی ہیں۔ اور بالخصوص حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی برگزیدہ، بہت ہی مقرب، بڑی شان، بڑی عظمت والے نبی ہیں، اور ان کے حوالے سے قرآن مجید نے کافی تفصیل کے ساتھ ہمیں بتایا ہے۔ تو آج کے دن بالخصوص میں حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ
حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، ان کی ولادت، ان کی سیرت اور ان کی کچھ کرامات جو کہ قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں بیان ہوئی ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام ہی ناظرین کو میں یاد دہانی کروا دوں کہ چونکہ یہ پروگرام ہمارا یور کویسچنز آنسرڈ ہے، اس میں کوئی ٹاپک پر سپیچ نہیں ہوتی بلکہ ایکسپلین کیا جاتا ہے۔ تو اس دوران میں آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اسی وقت گفتگو کو موقوف کر کے میں آپ کا سوال لوں گا اور انشاءاللہ موقع کی مناسبت سے جواب دینے کی بھی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلے سورہ آل عمران جو کہ تیسرے پارے میں ہے، اس کی آیت مبارکہ 33 میں جو اللہ تعالی جل وعلا عز و جل کا ارشاد بابرکت ہے، وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور پھر مختلف آیات کی تلاوت کی سعادت حاصل کروں گا، ساتھ ساتھ ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی اختصار کے ساتھ عرض کرتا رہوں گا، اور اس دوران جو آپ کے سوالات ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ لیے جائیں گے اور اس پر گفتگو کی جائے گی۔ پہلے کالر ہیں ایم خان صاحب، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور علامہ صاحب سراب کا شکر ادا کرتا ہوں جس رب کعبہ نے مجھے اور آپ سب سننے والوں کو ظاہری سانس کی نعمت سے مالا مال فرما کے آخری نبی کی امت میں پیدا فرما کے سب سے بڑا احسان فرمایا، اور پھر جسم مصطفیٰ قلب مصطفیٰ پر قرآن عظیم نازل ہونے والا، اسی کا آج آپ نے پہلا درس دینے کے لیے انتخاب کیا اور عیسیٰ ابن مریم کا انتخاب کیا۔ یہ قرآن کی عظمت اور شان اور رب کعبہ کی کبریائی ہے کہ اس نے جو جسم مصطفیٰ پر قرآن عظیم اتارا، نبیوں کی خبر بھی دیتا ہے اور نبیوں کے حالات اور بعض نبیوں کی والدہ ماجدہ کی خبر بھی دیتا ہے، ان کی عظمت بیان کرتا ہے۔ اس پر میں آپ کو اور سب سننے والوں کو دلی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضور 3-4 میرے سوال ہیں۔ جی پہلا سوال یہ ہے کہ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو آنکھ چمکتی ہے، اس میں ایک دفعہ چمکنے سے 12,000 یا 10,000 ایٹم پیدا ہوتے ہیں جو انسان کو مختلف چیزیں مہیا فرماتے ہیں۔ اس پر بھی ذرا اپنی رائے قائم فرمائیں۔ اور دوسری بات آپ سے یہ پوچھنی ہے کہ فرعون کو جس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی کہ جو آپ کو رب کریم نے دیا اس پر کچھ رب کی مخلوق کے لیے خرچ کریں یا دیں، تو فرعون بولا کہ قرض حسنا، اے موسیٰ تو آپ کا رب آپ قرض حسنا مانگنے لگے ہیں۔ اور اس سے جو فرعون نے کہا بعض لوگوں کو ڈگریاں یا نعمتیں ملتی ہیں، وہ اپنے زور بازو کی طرف توجہ دلاتے ہیں، جیسا فرعون نے کہا کہ یہ میرے زور بازو کا ہے، کسی اور کی محنت مشقت یہاں نہیں داخل۔ آیا جو نعمتیں ملے ان نعمتوں میں اپنے والدین کا ذکر کرنا یا خدا کے رسول کی نظر کرم کا فیض کی طرف اپنی جو اپنا دل رجوع کرنا یا اس کی نعمتوں کا شکر کرنا، یہ کیسا جیسا کہ سیدنا غالباً داؤد علیہ السلام نے یا سلیمان علیہ السلام نے بھی شکر کیا کہ رب نے کہا کہ آپ نے میری نعمتوں کا شکر کیا، اس سے میری پاک بارگاہ میں شکریہ ادا کیا، میں اس پہ اضافہ کرتا ہوں۔ آیا آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ جن لوگوں نے شکر ادا کیا ان کا شکر کرنا خدا کی پاک بارگاہ میں
اپنا زور بازو دکھانا چاہیے یا شکر کرنا بہتر ہے؟ کیونکہ ہمارے نوجوان بعض دفعہ کہتے ہیں ہمارے والدین ان پڑھ تھے، ان کے پاس تعلیم نہ تھی، ہم نے اپنی مرضی سے زور بازو سے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، آرکیٹیکٹ بنے۔ اور ایک آیت کے بارے میں کچھ مفہوم آپ سے حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ رب کریم نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ جو فرمایا، مومنین کے لیے جو رب کریم نے آخری نبی کا احسان فرمایا، آیا یہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا بھی رب کریم احسان کا بدلہ چاہتا ہے؟ تو جو سب سے بڑی نعمت جو قرآن عظیم سے جس پر زور دیا گیا، پھر آپ سے لوگ پوچھتے ہیں یہ میلاد کا پروگرام آپ کہاں سے لائے؟ یہ بخاری میں ہے یا مسلم شریف میں ہے یا ابن ماجہ میں ہے؟ جب قرآن میں ہو گیا۔ معذرت، اگر آپ لائن پہ تو پہلا سوال دوبارہ ریپیٹ کر دیں گے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ جو اس بحثہ فیم رسول میں پہلا سوال جو آپ نے کیا تھا وہ جو شعاعیں ایٹم کے حوالے سے پوچھا تھا۔ ہاں ماشاءاللہ، حضرت بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو آنکھ چمکتی ہے، یعنی اس میں چمکنے سے رب کریم کی جو جسم میں ایسی نعمتیں ہیں، علم کی نعمت ہے، دیکھنے کی نعمت ہے، سمجھنے کی نعمت ہے، بصارت کی نعمت ہے۔ جی بہتر ہے، خان صاحب ہمارے ساتھ اعلان پر تھے اور انہوں نے 3 سوالات کیے ہیں، انشاءاللہ ان کے سوالات کا بھی جواب عرض کرتا ہوں۔ تو سورہ آل عمران کی جو آیت مبارکہ جس کا میں نے قصد کیا تھا وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ نے چن لیا آدم اور نوح اور ابراہیم کی آل اور عمران کی آل کو سارے جہان سے۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بے شک حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام، ان کے ساتھ ساتھ آل عمران کا بھی بڑا درجہ ہے۔ اور آل عمران ہے کون اور یہ عمران کن کا نام ہے، اس کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جو نانا ہیں وہ ہیں حضرت عمران رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے بڑے برگزیدہ بزرگ تھے، بڑے زبردست عالم دین تھے اور بیت المقدس کے وہ خادم تھے، وہاں پر وہ اپنی خدمات دینی وہ سر انجام دیا کرتے تھے اور بہت ہی باوقار بڑی ذی شان ہستی تھی آپ۔ تو آپ کی اولاد میں سے ایک ہی بیٹی ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، وہ ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو اسی کا ذکر اس آیت مبارکہ میں ہے۔ آل عمران سے مراد جو ہے وہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا ہیں اور ان کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اسے اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے، ذُرِّيَّةً بَعْدُهَا مِن بَعْدٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یہ ایک نسل ہے ایک دوسرے سے اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ یہاں پر تمامی ناظرین کو میں متوجہ کروں گا، ہم نے بار بار قرآن پاک میں یہ لفظ سنا پڑا ہے بنی اسرائیل، اور خطاب بھی قرآن پاک اس طرح ہوتا ہے یا بنی اسرائیل۔ تو یہ بنی اسرائیل کون ہیں، ان سے کون لوگ مراد ہیں، اس کی وضاحت میں کرتا چلوں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، یہ 2 بیٹے آپ کے زیادہ ان کے نام مشہور ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو مکہ پاک میں تشریف فرما ہوئے اور حضرت اسحاق علیہ السلام ملک شام فلسطین جو موجودہ ہے انہی علاقوں میں ان کا قیام رہا۔ آپ کے بیٹے کا نام یعقوب علیہ السلام ہے جو کہ یوسف علیہ السلام کے والد ماجد ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور بہت ہی عبادت گزار، پرہیزگار اور تقوی طہارت والے تھے، اسی وجہ سے ان کو اسرائیل کہا جانے لگا۔ اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، ایل ان کی زبان میں اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں، اسراء کا مطلب ہے عبد۔
تو عبداللہ اللہ والا ان کا یہ ٹائٹل ہوا۔ تو ان کی جو اولاد ہوئی پھر ان کو بنی اسرائیل کہا جانے لگا۔ تو آپ کی اولاد میں سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ یعنی کہ یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہوئے۔ تو گویا کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پاک ہے۔ تو اسی کا ذکر اس آیت مبارکہ میں بھی ہے کہ یہ جو آدم علیہ السلام ہیں، نوح علیہ السلام ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران ہیں، یہ ایک نسل ہے ایک دوسرے سے اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ اسے اگلی آیت مبارکہ میں ہے اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جب عمران کی بی بی نے عرض کی اے رب میرے، میں تیرے لیے منت مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے کہ خالص تیری ہی خدمت میں رہے، تو مجھ سے قبول کر لے، بے شک تو ہی سنتا جانتا۔ یہاں پر اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت عمران جو تھے ان کی بیوی، ان کی اولاد نہیں تھی اور عمر بھی کافی ہو گئی تھی، تو انہوں نے یہ منت مانی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ اگر ان کو اولاد عطا فرمائے تو اسے اللہ کی راہ میں وقف کر دیں گی۔ یعنی کہ اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ جو بیٹے ہوتے تھے ان کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے لوگ وقف کر دیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے بھی یہ منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے صاحب اولاد کرے تو میں اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں وقف کر دوں گی۔ مگر انہوں نے سبقت لسانی کہہ لیں یا خیال نہیں آیا، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے اور بیٹے کو اس خدمت کے لیے معمور کروں گی، انہوں نے یہی کہا کہ یا اللہ جو بھی میرے پیٹ میں ہے اس کو میں تیری راہ میں وقف کروں گی۔ تو اس پر حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشویش کا بھی اظہار کیا تھا۔ تو انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ اگر بیٹی ہوئی تو اس کو پھر کیسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کیا جائے گا۔ ان کی ولادت بی بی مریم کی ولادت سے پہلے ہی حضرت عمران کا انتقال ہو جاتا ہے اور پھر اگلی آیات میں اس کا ذکر ہے آپ کی ولادت کا۔ میں حضرت سیدنا بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے حوالے سے قرآن آیات کی تلاوت کر رہا تھا، اور اس دوران میں ہمارے بہت ہی پیارے ریگولر کالر محترم ایم خان صاحب نے 3 سوالات بھی کیے۔ تو پہلا سوال جو انہوں نے کیا آنکھ کی نعمت کے حوالے سے، تو یقیناً آنکھ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس پر ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اور دوسرا سوال جو ان کا تھا وہ قارون کے حوالے سے تھا کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے زکوٰۃ وصول کرنا چاہی تو قارون نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ یہ تو میرے ہاتھ کی کمائی ہے جو میں نے بہت محنت سے کمائی ہے۔ تو اس میں اس نے سرکشی کی، تکبر کیا، اور بجائے اس کے کہ وہ عاجزی اختیار کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی نعمتیں دی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی وہ بات مانتا، اس نے سرکشی اور نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، جس کی سزا اس کو یہ ملی کہ وہ زندہ زمین میں دھنس کیا۔ اس کے حوالے سے قرآن پاک میں کیا بیان ہے، آئیے 2 آیات بینات کی تلاوت کی سعادت حاصل کرتا ہوں اور قارون کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ قصص میں جو پارہ 20 میں ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس قدر نعمتیں عطا کی تھی، کتنے خزانے عطا کیے تھے کہ ان خزانوں کی جو چابیاں تھیں وہ چابیاں بھی ایک جماعت کے لیے اٹھانا مشکل کام تھا۔ تو اس سے آپ کو قارون کے خزانے کا اندازہ ہو سکتا ہے۔
اور مزید اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرة ولا تنسى نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا اترا نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اسے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ چاہ۔ ہوا کچھ یوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو جو حکم ہوا کہ اپنی قوم سے زکوٰۃ وصول کریں، تو بنی اسرائیل پر مال کا چوتھائی حصہ 25% جو ٹوٹل میں سے زکوٰۃ تھی، ہم پر 2.5% ہے 2.5%، تو ان پر 25% زکوٰۃ تھی۔ جب قارون کو یہ بتایا گیا تو وہ بہت اس پہ گھبرایا، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مزید اس کے لیے خصوصی طور پر رعایت یہ دی کہ وہ اپنے مال کا 1000واں حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے۔ تو جب اس نے اپنے مال کو جمع کرنا شروع کیا 1000ویں حصے کو، تو بہت بڑا ڈھیر لگ گیا، تو اس پر بخل طاری ہو گیا، اور اس نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرتے ہوئے یہ کلمات کہے کہ آپ تو میرا مال مجھ سے لینا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح کے نازیبہ کلمات جب اس نے کہے تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اس کی حق میں، اور وہ زندہ زمین میں دنس گیا۔ اور اس کے 2 بدبخت ساتھی تھے، وہ کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے یہ کیا ہے تاکہ وہ قارون کے خزانوں پر قبضہ کر لیں۔ یہ بہت ہی نازیبہ اور گستاخی والے کلمات جب موسیٰ علیہ السلام نے سنے تو آپ نے دعا کی، تو اس کا جو مکان تھا قارون کا سونے کا بنا ہوا تھا، تو اس کے ساتھ اس کے جتنے خزانے تھے وہ بھی زمین میں دھنس گئے۔ اسی کا بیان قرآن پاک میں ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دنسا دیا، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ سے بچانے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی نافرمانی کرتے ہیں، سرکشی اختیار کرتے ہیں، ان کو دنیا میں بھی عذاب کا سامنا، مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ احمد خان صاحب جس بات کی طرف ہم تمام کی توجہ دلانا چاہتے تھے وہ غالباً یہ تھی کہ جب قارون غریب تھا، یہ بہت ملنسار تھا، بڑا شکیل، بڑا خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ لوگ اس کو منور کہا کرتے تھے، یعنی کہ نورانی چہرے والا، اور بڑا زبردست عالم دین تھا۔ مگر جب اس نے مال حاصل کر لیا، امیر ہو گیا، دولت آ گئی، تو یہ بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی اطاعت کو اختیار کرتا، اس نے ناشکری کی راہ اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ نے دم بھر میں اس کی تمام دھن دولت سمیت اس کو زمین میں دھنسا دیا۔ اس میں ہم سب کے لیے بھی بہت بڑی عبرت ہے کہ ہمیں بھی اپنے مرتبے، اپنے علم، اپنے مال اور اپنے کسی سٹیٹس پر اترانا نہیں چاہیے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرما دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ سرکشی سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کس کے حق میں کیا ہے ہم نہیں جانتے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے، اور جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، بالخصوص مال دیا ہے، اس کا شکر یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے، اور اس کے جو حقوق واجبہ ہیں وہ ادا کیے جائیں، یعنی کہ بیوی بچوں پر خرچ کرنا، والدین پر خرچ کرنا، بہن بھائیوں کی مدد کرنا، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کی دستگیری کرنا۔ اس کے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں مال کے، وہ ہمیں ادا کرنے چاہیے، اور یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم جو دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یہ ہم کوئی اس میں ہمارا کمال نہیں ہے،
ہم اللہ کے دیے میں سے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم مال بھی کسی کا خرچ کر رہے ہیں اور اس پر اجر بھی خود کما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے، جن کو یہ میسر ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ ملا ہوا ہے، توفیق ملی ہوئی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ تیسرا سوال تھا وہ آیت مبارکہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا کہ ان میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ تو یقیناً پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں، اتنی بڑی نعمت ہیں کہ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اس پہ ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ ہمیں پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بننے کی سعادت توفیق ملی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا شکر اس انداز سے بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو تعلیمات پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جو شریعت انہوں نے بتائی ہے، جو قرآن پاک آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا اور جو آپ کے فرمان عالی شان ہیں، ان سب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہی عام کرنے کے لیے امہ چینل کا یہ پلیٹ فارم مسلم امہ کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، اور اس میں آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ امہ چینل کے ساتھ تعاون بھی کیا کریں۔ میری مراد یہ ہے کہ امہ چینل پر جو مختلف پروگرامز آتے ہیں آپ ان کو خود بھی دیکھا کریں اور لوگوں کو بھی امہ چینل کو دیکھنے کی دعوت دیا کریں۔ بالخصوص یہ پروگرام یور کوسچنز آنسرڈ یہ میرا پرسنلی بھی بہت فیورٹ پروگرام ہے، اس وجہ سے نہیں کہ میں اس میں آتا ہوں، بلکہ اس وجہ سے کہ اس میں عوام کے لیے بہت بڑی سہولت ہے، بہنوں کے لیے بھی بھائیوں کے لیے بھی، کہ ان کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو وہ لائیو کال کے ذریعے ہر روز 10 سے 12 اس پروگرام کو جوائن کر کے اس میں کال کر کے اپنی شرعی جو مشکلات ہیں، جو مسائل ہیں، ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں امہ چینل کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعاون کرنا چاہیے، اور جو بھی لوگ کسی بھی طریقے سے دین اسلام کے فروغ کے لیے، دین اسلام کی ترویج کے لیے اور دینی اسلامی معلومات کی اشاعت کے لیے کوشاں ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ آپ کا پروگرام ہے یور کوسچنز آنسرڈ۔ آپ اس میں مزید جو سوالات آپ کے ذہن میں ہوں، لائیو جو نمبر ہے وہ اسکرین پر ڈسپلے کیا جا رہا ہے، لائیو کال کے ذریعے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ٹیکسٹ میسج کے ذریعے بھی سوال پوچھ سکتے ہیں۔ تو آج کا ٹاپک حضرت سیدتنا بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر خیر ہے، تو اس کے حوالے سے مزید سورہ آل عمران کی آیات بینات کی تلاوت ترجمہ میں اس کی سعادت حاصل کرتا ہوں، تو توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کافی معلومات حاصل ہوگی۔ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّي إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ پھر جب اس نے جنا بولی اے رب میرے، یہ تو میں نے لڑکی جنی اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ وہ جنی، اور وہ لڑکا جو اس نے مانگا اس لڑکی سا نہیں، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں راندے ہوئے شیطان سے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ حضرت سیدتنا بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے، اور اس کا پورا بیان آپ نے ترجمے سے ہی سمجھ لیا ہوگا۔ اسی اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا
कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरयमु अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। तो उसे उसके रब ने अच्छी तरह कबूल किया और उसे अच्छा परवान चढ़ाया और उसे ज़करिया की निगहबानी में दिया। जब ज़करिया उसके पास उसकी नमाज पढ़ने की जगह जाते तो उसके पास नया रिज़्क़ पाते। कहा, ए मरियम, ये तेरे पास कहाँ से आया? बोली, वो अल्लाह के पास से है, बेशक अल्लाह जिसे चाहे बेगिनती दे। तो मामला कुछ यूँ हुआ कि जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हज़रत सैयदतुना बीबी मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की विलादत से पहले ही आपके वालिद माजिद हज़रत इमरान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हो जाता है। तो जब आपकी विलादत होती है तो इनकी वालिदा माजिदा ने जो मन्नत मानी होती है वो उसको पूरा करती हैं और आपको एक कपड़े में लपेट कर बैतुल मुक़द्दस में जो उलमाए किराम थे उनकी बारगाह में हाज़िर होती हैं ताकि हज़रत बीबी मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी बैतुल मुक़द्दस के लिए वक़फ़ हो जाएं, यानी कि वहीं पर उनका क़याम हो, शब व रोज़ गुज़रें और दिन रात वो अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहें। तो अब ये मामला हुआ कि सब लोगों ने ये चाहा कि वो हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वो किफ़ालत करें, उनकी निगहबानी करें। तो इस पर उन्होंने कुरान अंदाज़ी की। कुरान अंदाज़ी इस तरह की कि जिस कलम के साथ वो तौरात शरीफ लिखा करते थे, तमाम उलमा ने जो वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने अपने अपने कलम पानी में डाले, बहते पानी में डाले। तो ये तय पाया कि जिसका कलम पानी के बहाव के उल्टी जानब तैरना शुरू हो जाएगा वो बीबी मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की किफ़ालत करेगा। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जो कलम था वो इस तरह हुआ। तो फिर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने आपकी किफ़ालत की, जिसका बयान भी कुरान पाक में है। और जब भी वो बीबी मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जो कमरा ख़ास जहाँ पर वो तशरीफ़ फरमा थी वहाँ पर तशरीफ़ ले जाते तो आप मुलाहज़ा करते कि वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के फल मौजूद हैं और बेमौसम के मेवाजात वहाँ पर मौजूद हैं, यानी कि बाहर मार्केट में वो फ्रूट्स अवेलेबल नहीं थे जो बीबी मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अल्लाह ताला की तरफ से अता किए जाते थे। जब ये मामलात आपने मुलाहज़ा किए, चूँकि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अभी तक साहिब औलाद नहीं थे और आपकी उम्र शरीफ काफ़ी हो गई थी, तो आपने वहाँ पर दुआ की। वो दुआ क्या थी और इसके बारे में कुरान पाक में क्या बयान है ये भी हम सुनते हैं। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबह इन्नका समीउद दुआ। यहाँ पुकारा ज़करिया अपने रब को, बोला, ए रब मेरे, मुझे अपने पास से दे सुथरी औलाद, बेशक तू ही है दुआ सुनने वाला। इस दुआ के बारे में उलमा किराम फरमाते हैं कि जिस जगह पर रहमत इलाही का नज़ूल हुआ हो वहाँ पर दुआ मांगनी चाहिए और जिस जगह पर सालेहीन मौजूद हों, उलमाए किराम मौजूद हों, अल्लाह ताला के नेक बंदे मौजूद हों, वहाँ पर भी दुआ मांगना ये भी कुरान पाक से साबित है। और इसीलिए हम अहले सुन्नत वल जमाअत उलमाए किराम की बारगाह में हाज़िर होते हैं, पीरान उज़्ज़ाम की बारगाह में हाज़िर होते हैं और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस मज़ारात पर जो हाज़िरी का हमारा कसद होता है उसमें एक नीयत ये भी होती है कि ये वो मकामात हैं जहाँ पर अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल हो रहा है। तो वहाँ पर जब दुआ मांगी जाती है तो वो कबूलियत के ज़्यादा करीब होती है। जैसा कि इस आयत मुबारका से हमें मालूम हुआ, हालांकि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, फिर भी वो हज़रत बीबी मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिस जगह पर तशरीफ़ फरमा थी वहाँ पर खड़े होकर दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला उनकी दुआ भी कबूल फरमाता है। फिर अगली आयत में इसका बयान आता है और
جو ہے اس کے حوالے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، اس کا بیان ان آیات میں آتا ہے۔ اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور خوب ستھرا کیا اور آج سارے جہاں کی عورتوں سے تجھے پسند کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں نے آپ کو خوشخبری سنائی، اور حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو اللہ تعالیٰ نے اعزاز عطا فرمایا اس کا ذکر اس آیت مبارکہ میں ہے۔ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کے حضور ادب سے کھڑی ہو اور اس کے لیے سجدہ کر اور رکوع والوں کے ساتھ رکوع کر۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بالخصوص ان کو نماز کی اس میں تلقین ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ان کی نماز تھی اس میں سجدہ بھی تھا اور رکوع بھی ہوتا تھا۔ اسی اگلی آیت میں وہی اسی بات کا ذکر ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام اور جو باقی علماء کرام تھے جن کی تعداد کم و بیش 27 تھی، انہوں نے قرآن اندازی کی تھی، اس آیت میں ان کا ذکر ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور جو ہے وہ آیت مبارکہ ہے جس میں بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو خوشخبری دی جاتی ہے کہ آپ کے ایک بیٹا ہوگا جس کا نام عیسیٰ ہوگا، اور ٹی وی اسکرین پر آپ کو نمبر بھی دکھائے جا رہے ہیں، اور جو ریگولر ہمارے ناظرین ہیں ان کو اس بات کا علم ہوگا کہ امہ چینل کا جو لائیو نمبر ہے وہ بھی چینج ہوا ہے، تو نیا نمبر جو ہے وہ اسکرین پر ڈسپلے ہو رہا ہے۔ آپ اس نمبر کو نوٹ فرما لیں، اس کو سیو کر لیں، اور جو ڈیلی 10 سے لے کر 12 بجے تک یہ پروگرام 7 ڈیز ہوتا ہے یور کویسچنز آنسر، جس میں مختلف علماء کرام مختلف ایام میں آ کر ہماری شرعی رہنمائی فرماتے ہیں، تو آپ ان سے کوئی بھی مسئلہ دریافت کرنا چاہیں تو اس نمبر کے ذریعے کال کر کے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ ابھی بھی لائنز آپ کے لیے اوپن ہیں، تو کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو تو آپ اپنا مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ آخر ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ جب ہم عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو پہلا عمرہ اپنا مکمل کرنے کے بعد جو مزید وہاں پر عمرے کیے جائیں تو کیا وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر عمرہ کیا جا سکتا ہے یا والدین کے نام پر کیا جا سکتا ہے یا ایک ہی عمرے میں سب کی نیت کی جا سکتی ہے؟ اس کا مسئلہ انہوں نے پوچھا ہے۔ اس سوال کا میں جواب عرض کر دیتا ہوں کہ آپ جتنے بھی نفلی عمرے کرنا چاہیں وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر سکتی ہیں، اور اگر آپ اپنے والدین کے لیے الگ الگ یعنی کہ والد صاحب کے لیے الگ عمرہ، والدہ کے لیے الگ عمرہ، تو یہ بھی کر سکتی ہیں۔ اور اگر ایک ہی عمرے میں والدین یعنی کہ ماں اور باپ دونوں کے ایصال ثواب کی نیت کر لیں۔ ایک شہزاد بھائی ہیں بریڈ فورڈ سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، میرا ایک سوال تھا، میں نے سنا ہے یہ مسلمان جو جہنم میں داخل ہوں گے جی جی، وہ کتنے سال وہاں رہیں گے؟ ٹھیک ہے، بعد میں وہ ریلیز ہو جائیں گے نا، جی جی، تو وہ کتنے سال وہاں رہیں گے، داخل ہوں گے؟ 1000 یا 5000 سال؟ Yeah, I'll give the answer inshallah, no problem. Any other question? لگتا ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ ان کے سوال کا بھی میں جواب عرض کروں گا۔ تو اس بہن کے سوال کا میں جواب عرض کر رہا تھا کہ عمرہ جو ہے وہ ایک ہی عمرے میں اپنے ماں اور باپ دونوں کی آپ نیت کر سکتی ہیں، دونوں کو انشاءاللہ اس کا پورا ثواب ملے گا۔ مزید یہ کہ کوئی بھی نیک کام ہو، چاہے وہ نفلی عمرے ہوں، چاہے وہ کوئی صدقہ خیرات ہو، جب بھی اللہ کی راہ میں آپ دیتی ہیں یا کوئی نفل نماز پڑھتی ہیں تو ایک ہی کام میں سب کی نیت آپ کر سکتی ہیں۔
تو یعنی کہ ایک ہی عمرے میں اگر آپ تمام مرحومین کے لیے، تمام مسلمین کے لیے ایصال ثواب کی نیت سے وہ عمرہ ادا کریں گی تو انشاءاللہ سب کو ایک عمرے کا ثواب پورا پورا ملے گا۔ یہ نہیں کہ ایک عمرے کا ثواب ڈیوائیڈ ہو جائے گا، بلکہ ہر ایک کو اللہ کی رحمت سے پورا پورا اجر ملے گا۔ تو آپ اس طرح بھی کر سکتی ہیں، اور سعادت کی بات ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر عمرہ کیا جائے۔ ایک اور کالر ہیں راچڈیل سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب آپ ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کل حال۔ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کو عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، جزاک اللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم فرض نماز پڑھتے ہیں، 4 رکعت نماز فرض، تو 2 رکعت پڑھی اور تشہد بیٹھے، تو یاد نہ رہا پوری نماز پڑھ لی، ربی جعلنی پوری پڑھ کے نا ایک سائڈ پہ سلام پھیر دیا، پھر اسی وقت یاد آیا کہ میں نے تو بھی 2 رکعت اور پڑھنی ہے، تو پھر بندہ کیا کرے یا کیسے کرے؟ اٹھ کے اسی وقت پھر نماز شروع کر دے 2 رکعت، اور جو سجدہ سہو ہے وہ کب کرے؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ اور سوال؟ دعا میں یاد رکھنا میرے ماں باپ کے لیے، میرے ہسبینڈ کے لیے جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، میرے بہن بھائیوں کے لیے، سب کے لیے دعا کرنا۔ جی انشاءاللہ اللہ پروگرام دیکھیے، آپ کا انہیں جواب جنت فردوس میں اعلی سے اعلیٰ مقام دے۔ جزاک اللہ خیر حسن جزا۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ یہ بہن ہماری بڑی ریگولر کالر ہیں راچڈیل سے، اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز سے اور بڑے اچھے سوالات بھی کرتی ہیں، اور انہوں نے دعا کی بھی درخواست کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرمائے، اور جتنے بھی مسلمان گھروں میں، ہسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے صدقے میں، پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کے صدقے میں تمام بیماریاں دور فرمائے، اور تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ تو عمرے کے حوالے سے جس بہن نے سوال کیا تھا، میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ہی عمرے میں سب کی نیت بھی کی جا سکتی ہے، انشاءاللہ سب کو پورا ثواب ملے گا۔ پھر آپ نے ایک اور سوال پوچھا تھا کہ اگر طواف کسی نے بغیر وضو کے کیا ہو تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ تو اس کا مسئلہ تھوڑا تفصیل طلب ہے، آپ اس کو توجہ سے سماعت کریں گی تو انشاءاللہ آپ کو اس میں کافی سیکھنے کو ملے گا۔ جی محمد بھائی ہیں مانچسٹر سے۔ السلام علیکم۔ جی آپ بات کریں۔ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں نے جو آپ کا جو ٹاپک ہے نا، اچھا بہت ہی ریلیونٹ ہے، وہ اس کے بارے میں نے سوال پوچھنا تھا کہ ہم ان جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے امتی سمجھتے ہیں، ان کی جو ہوتے ہیں نا فنکشن وغیرہ میں، ان کی خوشی میں کس طرح اور کتنا پارٹیسپیٹ ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ اس کے بارے سے میں عرض کر دیتا ہوں۔ مہربانی۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ، آپ نے مانچسٹر سے کال کیا، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ اس پہ عرض کر دیتا ہوں۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر طواف کے دوران میں کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پہلا مسئلہ تو یہی ہے کہ وہیں پر طواف کو روک دیا جائے اور وضو کر کے آپ دوبارہ طواف کریں۔ اب دوبارہ طواف کا مسئلہ یہ ہے، چاہیں تو 7 پھیرے نئے سرے سے شروع کریں، اور یہ بھی اختیار ہے کہ جہاں سے چھوڑا وہیں سے شروع کریں۔ 4 سے کم کا یہی حکم ہے، یعنی آپ نے 2 چکر لگائے تھے، 2 پھیرے کیے تھے یا 3 کیے تھے، یعنی 4 سے کم کیے تھے، تو حکم یہ ہے کہ آپ کو اختیار ہے کہ چاہیں تو 2 یا 3 جتنے آپ نے پھیرے کر لیے تو ان کو بھی کاؤنٹ کریں، اور پھر آگے مزید آپ 7 پھیرے مکمل کر لیں، یا بہتر یہ ہے کہ آپ 7 پھیرے نئے سرے سے کریں۔ مگر جب 4 پھیرے آپ نے ایک دفعہ کر لیے ہیں، اس کے بعد وضو ٹوٹا ہے، یا 4 سے زیادہ مثلا 5 کر لیے یا 6 کر لیے ہیں، تو اب نئے سرے سے نہیں کر سکتے، جہاں سے طواف چھوڑا ہے، یہاں پر آپ کا وضو ٹوٹا ہے، وہیں سے کرنا ہوگا، حجر اسود سے بھی شروع کرنے کی ضرورت نہیں۔
تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے طواف کے دوران تو وہیں پر اسی جگہ سے وہ فوراً چلا جائے وضو کر کے دوبارہ وہیں سے شروع کر سکتا ہے اگر چاہے تو. مگر اگر 4 سے کم پھیرے ابھی کیے ہیں تو پھر تو اختیار ہے، چاہے نئے سرے سے 7 پھیرے نئے کر لے یا وہیں سے شروع کر لے. مگر 4 پھیرے جو ہے اگر کر چکا ہے یا 5 کر چکا ہے تو حکم ہے کہ جہاں سے چھوڑا ہے وہیں سے پھر آگے اس کو کنٹینیو کرے، 7 چکر اس کے مکمل کرے. اس طرح یہ طواف مکمل ہوتا ہے. تو انہوں نے مسئلہ پوچھا، ایک تو یہ طواف کے دوران وضو ٹوٹنے کا، اور ایک یہ بھی پوچھا تھا کہ اگر کسی نے بغیر وضو کے طواف ہی پورا کر لیا ہو تو اس کا کیا حکم ہے. یہ مسئلہ بھی سماعت کر لیں. بالخصوص عورتوں کے لیے ہے کہ اگر کوئی عورت جسے ماہواری منتھلی پیریڈز وغیرہ کے دوران اس نے اگر غلطی سے طواف نفلی کر لیا ہے تو اس کا کیا حکم ہے. پہلے یہ سن لیں کہ ایسی عورت گناہ گار ہوگی اور اس پر دم بھی واجب ہوگا، اور اگر اس نے صرف بے وضو کیا ہے، یعنی اس کو منتھلی پیریڈز وغیرہ نہیں تھے، صرف یہ کہ اس کا وضو ٹوٹا ہوا تھا، اس کو یاد نہیں رہا کسی وجہ سے، بغیر وضو کے اس نے اگر طواف کر لیا تو اس کا حکم ہے کہ اس پر ایک صدقہ ہے. تو اس پر یہ ہے صدقہ ہے. مگر ان دونوں صورتوں میں، ماہواری کے دوران یا بے وضو طواف کرنے کے دوران، ان دونوں صورتوں میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کو رپیٹ کر لیا جائے، اس طواف کو دوبارہ طہارت کے ساتھ ادا کر لیا جائے تو پھر جو صدقہ ہے یا دم جو کفارہ اس کا ہے وہ ساقط ہو جائے گا. اب آپ کو کفارہ ادا کرنا نہیں پڑے گا کیونکہ آپ نے اس کی کمپنسیشن کر لی ہے، یعنی کہ اس کو طہارت کے ساتھ دوبارہ ادا کر دیا ہے. تو قصداً ایسا کرنا بہت گناہ کا کام ہے، اس سے آپ کو توبہ بھی کرنی ہوگی. اگر آپ کو پتہ تھا کہ آپ کا وضو نہیں ہے تو پھر بھی آپ نے طواف کیا، گناہ گار ہوں گی. مگر اس کا اب یہ حکم ہے، جیسے آپ نے پوچھا بھی ہے سوال کے دوران آف ایئر کے، اب آپ دوبارہ عمرے پہ جا رہی ہیں تو اس طواف کو آپ مطلب اس کا صدقہ دیں گی یا اس کا آپ کیا کفارہ ہے. تو آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو سعادت دے دی ہے تو آپ وہاں پر وہ طواف کو رپیٹ کریں، دوبارہ کر لیں. جب آپ طواف مکمل کر لیں گی نفلی 7 پھر دوبارہ کر لیں گی طہارت کے ساتھ تو اب آپ پر کوئی صدقہ یا دم وغیرہ نہیں ہے. اور اگر یہ بھی آپ کا سوال تھا کہ سعی کے دوران اگر کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا کوئی بغیر وضو کے سعی کر لیتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے. کہ دیکھیں سعی کے لیے وضو شرط نہیں ہے، مستحب ہے. سعی کے لیے جو صفا اور مروہ کے درمیان چلا جاتا ہے وہ اگر کسی نے بغیر وضو کے کر لی تو سعی اس کی صحیح ہو جائے گی، ادا ہو جائے گی. ایک اور سسٹر ہیں کال پر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں نے اپنی بیٹی کے لیے پوچھنا ہے کہ وہ نا وال کٹتی رہتی ہے، وہ کلاس میں جائے تو اس میں کمفرٹیبل نہیں رہتا، وہ ڈرتی رہتی ہے. اس کے لیے پڑھنے کے لیے کچھ دے نا. تو ایک میری بیٹی کہ کسی نے بولا کہ اس پہ بندش ہے شادی کی، تو اس کے لیے بولنا ہے کوئی کچھ پڑھنے کے لیے دے، کیسے بندش دور ہوگی نا. سوری دوبارہ ریپیٹ کریں، بیٹی کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ کسی نے بولا کہ اس کی شادی میں نا رکاوٹ ہے، بندش کی ہوئی ہے کسی نے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کوئی پڑھنے کے لیے دے کہ اس کی شادی ہو جائے نا. جی بہتر عرض کر دیتا ہوں. تھینک یو نا. نو پرابلم. ٹھیک ہے، السلام علیکم. جی انشاءاللہ اس کے بارے سے عرض کر دیتا ہوں. اور ایک اور شہزاد بھائی ہیں، انہوں نے یہ کویسچن کیا تھا کہ جہنم میں جو مسلمان معاذ اللہ اپنے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے جائیں گے تو وہ وہاں پر کتنا سٹے کریں گے. How many years the Muslims, those who will go to hellfire, will stay in the hellfire. دیکھیں شہزاد بھائی اس میں ڈیفرنٹ ہے ہر بندے کے لیے. For example, some people will only stay for short time and some people will stay for a long time. And in one narration he says the last person who will come out of the hellfire will be after 1000 years. تو اس میں مختلف روایات بھی ہو سکتی ہیں
تو ہمیں اس میں سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جہنم کی سزا اتنی سخت ہے، اتنی شدید ہے. جی ایک اور کالر ہیں مسز ناصر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب اللہ رب العزت آپ کو دراز میں بالخیر عطا کرے. جی آمین. اور آپ کا کہنا اور ہمارا سننا قبول کرے. آمین. علامہ صاحب آپ کو بھی ربیع الاول شریف کی بہت بہت مبارک ہو. کافی دنوں کے بعد آپ آئے ہیں تو اس لیے آپ کو جی مبارکباد دینے کا موقع نہیں ملا تھا. جی جزاک اللہ. جی علامہ صاحب ابھی جو آپ اس ثواب کے حوالے سے فرمائے تھے تو میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اس کی ذرا وضاحت فرما دیں. جیسے آپ بتا رہے تھے کہ جیسے جو عمرہ شریف کریں تو اس میں مطلب اس سارے ثواب کی نیت مطلب اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سب کے لیے کر لیں. جی جی. تو کون سا طریقہ کار بہتر ہوگا کہ پہلے نیت کریں کہ نہ جب ہم لوگ عمرہ شریف کر لیں اپنی طرف سے تو پھر ہم جب ثواب کریں تو جب ہم وہ دعا کریں تو اس میں سب کے لیے سارے ثواب کریں. اس کو ضرور کلیئر کریں کیونکہ بہت بہنوں کو اس میں جی کافی کنفیوژن ہوتی ہے. ٹھیک ہے عرض کر دیتا ہوں. اس کے علاوہ اور دوسرا جو آپ جیسے کہ طواف کے دوران اب ایک عورت ہے اس نے ٹھیک ٹھاک پاکی کی حالت میں طواف شروع کیا لیکن دوران طواف ہی اس کے مخصوص ایام شروع ہو گئے لیکن اس کو پتہ نہیں چلا لیکن بعد میں اس کو پتہ چلا تو اب اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ جی میں عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. ہاں جی ہم سب کی دعاؤں کی درخواست ہم سب کی بے حساب مغفرت اور ہماری سب جائز دعائیں پوری ہونے کی دعا فرمائیے گا. جی جزاک اللہ خیر. آپ جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین. جزاک اللہ. غالباً آپ کو کھانسی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. بہت ہی ریگولر کالر ہیں آپ امہ چینل کی. اور بھی جتنے بھی ہمارے ناظرین میں سے کوئی بیمار ہے کسی قسم کی پریشانی اللہ تعالیٰ سب کی بیماریاں دور فرمائے پریشانیاں دور فرمائے. تو آپ نے ربیع الاول کی بھی مبارک دی تو تمام ہی ناظرین کو بھی میں ربیع الاول کی مبارک پیش کرتا ہوں. واقعی 3 ہفتے جو لاسٹ 3 ویکس میں حاضر نہیں ہو سکا پاکستان میں گیا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ربیع الاول کی خوشیاں وہ ہے نصیب فرمائے. جن کو یہ خوشیاں نصیب ہیں اللہ تعالیٰ ان میں مزید برکت عطا فرمائے. ہمیں زیادہ سے زیادہ محافل میلاد کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کی محافل سجانے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ کے سوالات کے جوابات عرض کر رہا تھا. شہزاد بھائی نے بریڈ فورڈ سے پوچھا تھا تو بردر ایوری باڈی ول بی ٹیسٹڈ ڈفرینٹلی اکارڈنگ ٹو دیئر ایکشنز and some people will only stay for short time in the hellfire and some people will stay for a longer and at the end all the Muslims will be freed from the hellfire and they will stay in the paradise forever and ever. تو اس میں ہمارے لیے یہ مسئلہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہر وقت ڈرنا چاہیے کہ جہنم کا ایک دن کیا ایک لمحہ بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے. وہ بڑی سخت سزائیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی عذاب سے محفوظ رکھے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل بلا حساب جی ہاں بلا حساب ہمیں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے. اور جنت میں بھی ایسی جگہ عطا فرمائے کہ چھپ چھپ کے جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکوں میں. جنت میں مجھے ایسی جگہ میرے خدا دے. ہماری خواہش ہونی چاہیے کہ جنت الفردوس میں پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہمیں نصیب ہو جائے. ایک اور شاہ صاحب ہیں بولٹن سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب میں نے سوال اپنے لیے پوچھنا ہے کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو علماء کرام سے پوچھنی چاہیے. جی بالکل مناسب. اور آپ کا کام ہے ایسا ہی جو آپ اس کا جیسے آپ سمجھتے ہیں دینا چاہیے. جی جی ذہن صاف ہونے چاہیے ہمارے. میں نا یہ کوئی تاریخ تھوڑی سی پڑھ رہا تھا تو ادھر جو ایک مولانا صاحب کو بھی میں نے سنا حضرت سمان غنی رضی اللہ عنہ ان کے خلاف جنہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا اس وقت ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے اپنے بہن بھائیوں جن جن کو نوازا تھا وہ رشتہ دار زیادہ تھے تو پروٹیسٹ ہوا جیسے آج کل بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ عہدہ دیتے ہیں تو ویسے کوئی ایسا میرا ٹیگ کا نہیں مسئلہ میں اپنی سمجھ کے بات کریں ادب کے ساتھ بات کریں گے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی جی میں اسی لیے میں آپ کو بول دیا نا کہ میں انشاءاللہ سے پروٹیسٹ ہوا ادھر صحابہ کرام اس میں تھے تو بہت سخت ہوا تو
اس میں سنا ہے کہ جنہوں نے پروٹیسٹ کیا وہ سب صحابہ ہی تھے اور کوئی بھی نہیں تھا. یہ بعد میں نہ کوئی ایسا آ گیا ہو ناصر جس نے کیا, لیکن سب صحابہ ہی تھے اور ان کے بچے تھے. تو اس کے بعد حضرت علی کے متعلق جب ہوتا ہے تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں تھے. تو حضرت علی کے خلاف جنہوں نے کیا ہم ان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ صحابہ کے پیچھے چلنا چاہیے ہم لوگوں کو. ہم کن صحابہ کے پیچھے چلیں اور کن کو چھوڑ دیں؟ جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا کیا ان کو چھوڑ دیں؟ جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے فرض کیا لڑائی کی جنگ ان کے پیچھے چلے, یہ صحیح ہے یا کون سی راستہ میں ہے؟ جی میں عرض کر دیتا ہوں شاہ صاحب, اور سوال آپ کے ذہن میں؟ بس یہی ہے. تھینک یو, جزاک اللہ. یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں. جی بہت اچھا آپ نے کال کیا, جزاک اللہ. ایک اور سوال رچ ڈیل سے ایک بہن نے پوچھا ہے. انہوں نے پوچھا کہ 4 فرض ادا کر رہی تھیں, ہو سکتا ہے ظہر ہو یا عصر یا عشاء, تو 2 رکعت پر جب قعدہ اولا انہوں نے کیا تو اتحیات کے بعد انہوں نے درود ابراہیمی بھی پڑھا, رب جعلنی بھی پڑھا, اور حتیٰ کہ سلام ہی انہوں نے غلطی سے پھیر دیا. تو اب یاد آیا تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا نئے سرے سے 4 رکعت پڑھی جائے یا اسی پر کھڑی ہو کر وہ نماز مکمل کی جا سکتی ہے؟ تو اس کا مسئلہ تمام ہی ناظرین سماعت کر لیں. تو اگر ایسی سچویشن پیدا ہو جائے کہ آپ نے 4 رکعت پڑھنی تھی اور 2 رکعت کے بعد آپ نے غلطی سے سلام پھیر دیا ہے, تو آپ فوراً کھڑے ہو جائیں اور اپنی نماز کو تیسری رکعت پھر چوتھی رکعت اس طرح مکمل کر کے آخر میں جب آپ اتحیات پڑھ کے عبدہ و رسولہ تک پڑھ لیں گے تو ایک طرف سلام پھیر کے پھر آپ 2 سجدے کریں گے جسے سجدہ سہو کہا جاتا ہے, اور پھر دوبارہ اتحیات پڑھیں گے, اللہم صلی اللہ درود ابراہیمی پڑھیں گے, اور پھر جو دعائے ماثورہ رب جعلنی یا ربنا آتینا کوئی بھی دعا ہے وہ آپ پڑھ کے اپنی نماز کو اس طرح مکمل کر سکتی ہیں. تو اس طرح نماز آپ کی ہو جائے گی, آپ کو دوبارہ سے 4 رکعتیں پڑھنے کی حاجت نہیں تھی. اگر آپ نے 4 رکعتیں دوبارہ پڑھ لی ہیں تو پھر بھی آپ کی نماز درست ہی ہے. اگر آپ نے ایسا کیا تھا تو آپ کی نماز ہو گئی. اور محمد بھائی ہیں مانچسٹر سے, انہوں نے پوچھا ہے کہ جو کرسمس کی پارٹیز کے حوالے سے کہ ہم اس میں کتنا ان کے ساتھ جوائن ہو سکتے ہیں یا ہمیں اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے. کہ اصل میں محمد بھائی مسئلہ یہ کہ ہم مسلمان ہیں اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ 10 محرم الحرام کو آپ کی ولادت ہوئی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ ہم 10 محرم کو مناتے ہیں. مناتے اس طرح ہیں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں, نیک اعمال کرتے ہیں, اور 10 محرم کو جیسے سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقا کے ساتھ شہید ہوئے ان کی بھی یاد مناتے ہیں. اور بھی 10 محرم کو آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, اسی دن ان کا وصال ہوا. 10 محرم کو ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے, اور بھی مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات پیش آئے. ایک اور سسٹر جرمنی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب آپ خیریت سے؟ جی الحمدللہ علی کل حال. شکریہ آپ کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور علماء حق کو اہل سنت جماعت کو سلامت رکھے, اور ان کے لیے دل سے دعا ہے کہ ان کو اپنے ذاکرین اور مقربین بندوں میں شامل فرمائے اور ہمارے لیے مغفرت کا سبب بن جائے, اور سب بہنوں بھائی کے لیے یہی دعا ہے. علامہ صاحب یہ سوال ہے آپ سے, جو اب یہ جو حالات ہے مسلمانوں کو دل بہت دکھتا ہے. تو ہم نے علماء کرام سے یہ بھی سنا ہے کہ جو ایک خریہ تھا وہ لوگ تھے, اور آپ بہتر جانتے ہیں, ایک حدیث ہم نے سنی تو ڈر بہت لگتا ہے کہ ان میں ایک آدمی بہت عبادت گزار تھا اور پھر بھی ان کو بھی وہ سزا ملی کہ آپ بہتر جانتے ہیں. آپ ان کے مجھے یہ مایوسی بہت ہوتے ہیں جو حالات مسلمین ہیں ابھی. تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس حالات میں؟ کیا دعائی کر سکتے ہیں؟ کیسے دعا ہونا چاہیے جب ہم باہر چلتے ہیں اور یہ لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں؟ یہ جو جرمنی میں لوگ ہیں, ایک نے ہم سے سوال کر دیا, انہوں نے رک کر کہتے کہ آپ مسلمان لوگ ہیں, اور آپ کے قرآن میں مجھے بھی پتہ ہے کہ آپ
कि जो कुरान करीम है उनमें ये बातें नहीं है जो आप मुसलमान आप आपस में करते हो और एक दूसरे के साथ क्या क्या करते हो, ये बातें उन्होंने भी किया। हमने तो थोड़े से उनको जवाब दे दिया। फिर भी मायूसी बहुत होती है क्योंकि हम हादिस पे ऐसे सुनते हैं और जब ये हालात हम देखते हैं कि मुस्लिम उम्मत को पे क्या क्या गुजरते हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब हम ऐसे लोगों को कैसे क्या करें। अपने दुआ में उनको तो याद हम करते हैं, फिर भी बहुत ज्यादा मायूसी होती है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप माशाल्लाह उलमाए कराम से, क्या हम इन लोगों के साथ कैसे दुआओं में उनको याद करें। दुआ तो हम उनको याद तो करते हैं, फिर भी बहुत ज्यादा दुख होता है। जी ये इंशाल्लाह लोग आपके जब इस मुझसे पे अर्ज पूछते करता हैं हूँ। तो और फिर कुछ वो सवाल भी ये आपके ज़हन बातें में? करते हैं कि आप मुसलमान लोग क्यों एक दूसरे को मारते हो। कि मैं थोड़ी सी वजाहत आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अब हमारे मुसलमानों का जो ये हालात हुए इनका वजह क्या है। मैं अर्ज कर देता हूँ, ठीक है। और कुछ सवाल है आपके ज़हन में? शुक्रिया जी। नहीं, ये एक सवाल है बस। ठीक है, जज़ाकल्लाह। आपने जर्मनी से कॉल की सिस्टर, बहुत शुक्रिया आपका जी। तो नाज़रीन, मैं अर्ज़ कर रहा था 4 रकत के हवाले से, तो मसला आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो क्रिसमस पार्टी के हवाले से मैं अर्ज़ कर रहा था कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान 10 मुहर्रमुल हराम को हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम और इसके अलावा जो 10 मुहर्रम को मुख्तलिफ़ वाक़यात हुए थे उनकी याद अल्हम्दुलिल्लाह हम मनाते हैं। तो दूसरा मसला ये कि कोई भी मज़हब हो, चाहे वो ईसाई हों, यहूदी हों या हिंदू हों, तो उनके जो मज़हबी त्यौहार हैं वो ख़ास उनके लिए होते हैं, तो उनमें मुसलमानों को शिरकत नहीं करनी चाहिए। जैसे हमारी मसाजिद हैं तो उसमें नमाज हम ही पढ़ते हैं, कोई ईसाई या हिंदू आकर नमाज नहीं पढ़ता। तो इसी तरह अगर क्रिसमस की पार्टीज़ होती हैं तो वो ईसाइयों के लिए हैं, तो मुसलमानों के लिए नहीं है। मुसलमानों को शिरकत नहीं करनी चाहिए। हाँ, अपने बच्चों को एजुकेट ज़रूर करना चाहिए। इसके हवाले से आज प्रोग्राम भी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे भी इस पर मज़ीद गुफ्तगू होगी। तो अल्लाह ताला हमें अंबिया किराम अलैहिस्सलाम खुसूसन बिलखुसूस हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के साथ पक्की सच्ची महब्बत अता फ़रमाए और आपकी सीरत को भी समझने की तौफीक अता फ़रमाए। और एक बहन ने पूछा था कि उनकी बेटी की शादी में रुकावट है, कोई वजीफ़ा उन्होंने पूछा है। तो उनके लिए मैं अर्ज़ कर दूं कि आप रोज़ाना 100 मरतबा ये पढ़ें, या समीउ, सीन मीम या और आइन के साथ है, या समीउ ए सुनने वाले, ये अल्लाह ताला का सिफाती नाम है। इसको आपने 100 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है और इसके दौरान में बात नहीं करनी, कोई भी गुफ्तगू नहीं करनी, और इसके आखिर में जो भी दुआ करेंगी इंशाअल्लाह ज़वजल वो पूरी होगी। बहुत ही आसान वजीफ़ा है, कोई भी मुश्किल हो, किसी भी परेशानी के लिए किया जा सकता है। तो इसमें पाकी होना भी शर्त नहीं है, बावज़ू बातहारत हो तो अफजल है, मगर किसी भी हालत में ये वजीफ़ा आप कर सकती हैं। या समीउ अपने लिए करें, अपनी बेटी को इस वजीफ़े को पढ़ने की तलकीन करें। तो अल्लाह ताला तमाम बेटियों के जिनके रिश्ते की परेशानियां हैं, अल्लाह ताला उनको अच्छे नेक सालिह रिश्ते अता फ़रमाए, और भी जो मुसलमान परेशान, अल्लाह ताला तमाम की परेशानियों को दूर फरमाए। तो दोबारा अर्ज़ कर दूँ कि इस वजीफ़े को आपने रोज़ाना किसी भी वक्त आप या समीउ 100 मरतबा पढ़ें और इसके बाद इंशाअल्लाह दुआ करती रहें, तो अल्लाह ताला आपके लिए अच्छे असबाब बना देगा। और मज़ीद जो सवालात मसूल हुए, मिसिज़ नासिर बर्मिंघम से उन्होंने पूछा कि उम्रा जो करते हैं इसाले सवाब के लिए, तो पहले नियत करें या बाद में भी नियत की जा सकती है। देखिए, कोई भी कार खैर है वो आप जब करने लगे हैं तो आपकी नीयत क्या है, उसमें अपने लिए कर रहे हैं, किसी के लिए कर रहे हैं, तो पहले से ही तय कर लें, ज़्यादा मुनासिब है, ताकि जितना वो उम्र का दौरानिया हो तो हर लम्हे उस बुज़ुर्ग हस्ती का आपके जहन में तसव्वुर भी हो जिसके इसाले सवाब के लिए आप कर रही हैं। अगर आपने उम्रा कर लिया है और बाद में दुआ कर रही हैं कि या अल्लाह जो मैंने उम्रा किया, जो नफली नमाज़ें पढ़ी, जो रोज़े रखे, इसका सवाब फ़लाँ को पहुँचे, तो ये भी किया जा सकता है, इसमें हरज नहीं है।
اور ایک مسئلہ آپ نے یہ پوچھا ہے کہ طواف کے دوران اگر کسی بہن کے ناپاکی شروع ہو جاتی ہے، ماہواری شروع ہو جاتی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو مسئلہ اس کا یہی ہے کہ طواف کو وہیں روک دیا جائے۔ جب ان کو طہارت حاصل ہو 7 دن بعد، 8 دن بعد یا 10 دن بعد، تو طہارت جب بھی حاصل ہو جائے تو اس طواف کو وہ رپیٹ کر سکتی ہیں، دوبارہ کر سکتی ہیں۔ ہاں، طواف رخصت جو ہے وہ چونکہ فرض ہے اور اس کی بہت ہی زیادہ کنڈیشنز اس طرح بھی ہیں کہ اگر وہ طواف نہ کیا تو حج جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا اور احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوتی۔ اور اگر یہ ممکن نہ ہو کہ وہاں پر مزید آپ رک سکتی ہیں تو اس کے بارے میں علماء کرام یہ بتاتے ہیں کہ اسی ناپاکی کی حالت میں بھی وہ طواف مکمل کر لے تو ایک بدنہ یعنی ایک گائے یا اونٹ وہ اللہ کی راہ میں وہ اس کا کفارہ دے دے تو انشاءاللہ اس کا وہ جو طواف کا جو کفارہ بھی ادا ہو جائے گا اور اس کے جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ مزید معلومات اس کے حوالے سے آپ کتاب کی کوئی بھی عالم دین کی لکھی ہوئی جو حنفی ہوں سنی ہوں ان کی لکھی ہوئی کتاب آپ پڑھ لیں گی تو انشاءاللہ مزید جو حج کے حوالے سے عمرے کے حوالے سے معلومات ہیں وہ آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ ایک اور سید صاحب ماشاءاللہ انہوں نے بولٹن سے کال کی ہے اور انہوں نے سوال یہ پوچھا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف کچھ لوگوں نے پروٹیسٹ کیا۔ تمامی ناظرین کو سب سے پہلے اس کے حوالے سے میں عرض کر دوں کہ دیکھیں یہ جو پروٹیسٹ کرنے والے لوگ تھے یہ سب صحابہ کرام نہیں تھے، بلکہ صحابہ کرام نے تو اس طرح پروٹیسٹ کیا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ مصر کے لوگ تھے جنہوں نے بغاوت کی تھی اور ان مصریوں نے بلوائیوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا گھیراؤ کیا تھا، یعنی کہ اس کو چاروں اطراف سے گھیر لیا تھا اور یہ محاصرہ کوئی 1 دن یا 2 دن کی بات نہیں تھی، کم و بیش 40 دن تک انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیے رکھا اور اس میں صحابہ کرام نہیں تھے۔ اس کی میں وضاحت اس طرح کر رہا ہوں کہ مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے چونکہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت رکھتے تھے، حالات کی نازکی دیکھ کر اپنے دونوں شہزادوں حسنین کریمین حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ارشاد فرمایا اور آپ کا یہ ارشاد جو ہے وہ آپ سماعت کریں، تم دونوں اپنی اپنی تلواریں لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دروازے پر جاؤ اور پہرا دو۔ قضاء الہی عز و جل جب غالب آئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو سخت صدمہ ہوا اور آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں، جی ہاں بہت جلیل القدر صحابی ہیں۔ امام حسن امام حسین یہ بھی صحابی ہیں۔ صحابہ کرام تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے آپ کے گھر کا پہرا دے رہے تھے۔ جو پروٹیسٹ کرنے والے تھے وہ مصر کے لوگ تھے، وہ صحابہ نہیں تھے۔ اور مزید اس میں یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کتنے براعظموں پر ان کی حکومت تھی، جی ہاں تمام مسلم ورلڈ ان کی انڈر تھی اور آپ کے جو سپہ سالار تھے وہ مدینہ پاک میں حاضر تھے، آپ کے گھر میں بار بار حاضر ہوتے۔ 40 دن تک لوگوں نے پروٹیسٹ کیا تھا تو وہ ہر روز حاضر ہوتے، اجازت لیتے تھے کہ ہمیں ان سے فائٹ کرنے کی اجازت دیں، ہم ان کو ابھی قتل کر دیں گے۔ تو آپ اگر ہمیں حکم دیتے ہیں تو یہ بلوائی جو مصر سے لوگ آئے ہیں یہ زیادہ نہیں ہیں، ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے ان کو ہتھیار کھولنے کا حکم دیا، اپنے فوج کو، اپنے سپہ سالار کو، اور جو صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کے ساتھ تھے ان کو یہی حکم کیا کہ میں مدینہ میں خون ریزی پسند نہیں کرتا۔ اور آپ نے قوت ہونے کے باوجود، صاحب اقتدار ہونے کے باوجود اور تمام وسائل ہونے کے باوجود مدینہ منورہ میں خون ریزی کو ناپسند کیا
اور آپ نے بخوشی جام شہادت نوش فرما لیا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، کہا جاتا ہے کہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا۔ اس میں دو اقوال ہیں، ایک قول یہ کہ بیداری میں تشریف لائے اور ایک قول یہ کہ خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا ان شئت نصرت علیہم، اگر اے عثمان آپ چاہیں تو آپ کی مدد کی جا سکتی ہے۔ وَإِنْ شِئْتَ أَفْطَرْتَ عِنْدَنَا، اور اگر آپ چاہو تو ہمارے پاس آ کر افطار کرو، یعنی کہ اس روز جس روز آپ کی شہادت ہوتی ہے اس دن بھی آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا اور قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، جس دوران آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اور وہ حملہ آور جو دو لوگ تھے وہ بھی مصر کے تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگیں کہ صحابہ کرام نے آپ کے خلاف پروٹیسٹ نہیں کیا۔ ہاں بعض معاملات میں اختلاف رائے آپس میں صحابہ کرام میں ہوا ضرور ہے، اس کا ہم انکار نہیں کرتے، اور آپ نے یہ پوچھا کہ ہم کس صحابی کو فالو کریں، تو ہم سارے صحابہ کو فالو کرتے ہیں، اور خصوصاً بالخصوص مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے رول ماڈل اس لحاظ سے بھی ہیں کہ جب انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم کیا اور کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا، تو ہم بھی مولا علی کے ساتھ ہیں۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم کیا اور ان کے خلاف کوئی آپ نے اپنی بیعت نہیں لی، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، چونکہ آپ نے ان کی خلافت کو مانا ہم بھی مانتے ہیں۔ اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہمیشہ 12 سال تک آپ ساتھ دیتے رہے، تو بلکہ قضاء کے جو فیصلے آتے تھے وہ آپ خود فرماتے تھے، تو آپ ان کے ساتھ رہے تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح جب آپ کی خلافت کا دور آتا ہے تو جن لوگوں نے اختلاف کیا تو ہم یہی کہتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ حق پر تھے، تو اس میں آپ کوئی بھی شخص ہم اہل سنت والجماعت پر اعتراض کر ہی نہیں سکتا۔ تو جو لوگ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ کو ماننے والے ہیں، جیسے کہ ہم الحمدللہ ماننے والے ہیں، تو چونکہ مولا علی تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے تھے تو ہم بھی کرتے ہیں، تو اگر ہم مولا علی کو ہی رول ماڈل بنا لیں تو یہ بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ ہاں امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے خلاف جو آپ نے آواز بلند فرمائی تو ہم یزید کو برا کہتے ہیں۔ امام حسن پاک نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح فرمائی ہے اور پوری خلافت جو آپ نے سپرد فرما دی، اور کتنے سال تک آپ کی خلافت جو اس کے دور بعد بھی آپ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے جاتے رہے، ان کے ساتھ اچھے تعلقات رہے، تو چونکہ آپ نے صلح فرما لی، آپ نے ان کی خلافت ان کو سپرد فرما دی، تو ہم حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی برا نہیں کہہ سکتے۔ وہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، بہت جلیل القدر ہیں، مگر امام حسن پاک نے چونکہ ان کو خلیفہ بنایا تو ہم ان پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ تو مسئلہ یہ کہ ائمہ اہل بیت ہوں یا دیگر صحابہ کرام ہوں، تمام ہمارے سروں کا تاج ہیں، ہم سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور اگر مولا علی رضی اللہ عنہ کے فیصلوں کو، آپ کے سیرت پاک کو بغور اور بغیر کسی بغض اناد کے پڑھا جائے سمجھا جائے تو مولا علی نے کسی بھی صحابی کے ساتھ کبھی بھی کوئی پروٹیسٹ ان کے خلاف نہیں کیا، اپنی بیعت نہیں لی، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، اور آپ نے حسنین کریمین کو ان کے گھر میں پہرا دینے کے لیے بھیجا ہوا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے آپس میں کتنے اچھے تعلقات تھے۔ تو اللہ تعالی ہمیں تمام اہل بیت، تمام صحابہ کرام کے ساتھ اچھی محبت، عقیدت رکھنے کی اور حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخر میں جرمنی سے ایک سسٹر نے کال کی ہے، غالباً ان کا یہ سوال تھا کہ مسلم امت اس وقت بہت پریشانی کے حالات میں گزر رہی ہے، مختلف جگہوں پر مسلمان آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، تو یقیناً یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے، اور اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اتحاد اتفاق کی نعمت سے مالا مال فرمائے، اور مسلم امہ کو اللہ تعالیٰ مزید عروج عطا فرمائے، ترقیاں عطا فرمائے، اور ہم مسلمانوں کو آپس میں بائی بن کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جتنے بھی کالرز نے کال کیے ہیں کم و بیش الحمدللہ میں نے سب کے جوابات عرض کرنے کی کوشش کی ہے، تو انشاءاللہ ایوری سنڈے 10 سے 12 میں امہ چینل پر حاضر ہوا کروں گا۔ آپ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت کے ساتھ
یہ پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی جو علماء کرام تشریف لاتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کی سعی کو مشکور فرمائے اور تمام کو اللہ تعالیٰ ہمت طاقت قوت عطا فرمائے کہ وہ دین اسلام کی تبلیغ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پرچال کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ امہ چینل آپ کا اپنا چینل ہے، اس کے ساتھ آپ تعاون کو جاری رکھیں، اس کے پروگرامز کو دیکھیں اور لوگوں کو امہ چینل کی دیکھنے کی دعوت دیں، اور خصوصاً بالخصوص جیسے ابھی ماہ میلاد جاری ہے تو مختلف نعت خوان حضرات ماشاءاللہ لائیو پروگرامز کرتے ہیں یہاں پر تشریف لا کر، اور مختلف علماء کرام مختلف ٹاپکس پر مختلف پروگرامز میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو ان پروگرامز کو دیکھنا، ان کو سننا یقیناً بہت ہی فائدہ مند ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخر میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے علم دین میں مزید اضافہ فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ سنڈے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ